السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا بھی دنیا پہ آنے کا سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کریں جو طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے سکھایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں وہ عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو آج کا میرا واقعہ اسی ٹاپک پہ ہے کہ شیخ علامہ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چوتھے آسمان پر دو فرشتے آپس میں ہم کلام ہوئے۔ تو پہلے فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ایک بڑا عجیب کام کرنے جا رہا ہوں۔ تو پہلے فرشتے نے پوچھا کہ جی کون سا عجیب کام ہے؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں شہر میں ایک یہودی رہتا ہے اور اس کی موت کا وقت قریب ہے، تو اس کو مچھلی کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، جبکہ اس کے پاس والا جو دریا ہے وہاں پہ مچھلی نہیں ہے۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ ساری مچھلیاں ہانک کر اس دریا کے قریب لے جاؤ تاکہ مچھلی والا مچھلی کا شکار کرے اور وہ اس یہودی تک پہنچ جائے اور اس کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کو جو اس نے نیکیاں زندگی میں کی تھیں، ساری نیکیوں کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا۔ اب اس کا موت کا وقت قریب ہے اور اس کی صرف ایک نیکی بچی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی ایک نیکی کا بدلہ بھی اسے دنیا میں دے دیا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے مچھلی کی صورت میں اس کی خواہش جو ہے وہ پوری کروا رہے ہیں تاکہ وہ اس کی ایک نیکی کا بدلہ اسے دنیا میں مل جائے، اور جب وہ اس دنیا سے جائے تو وہ ایسے جائے کہ گویا اس کے حساب میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو دوسرے فرشتے نے بتایا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب کام کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ فلاں شہر میں ایک مرد صالح رہتا ہے، مطلب ایک ایماندار آدمی رہتا ہے، تو اس کا بھی موت کا وقت قریب ہے۔ تو اس کی سارے جو مرد صالح نے گناہ کیے تھے دنیا میں، تو اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں ہی دے دیا۔ اب اس کا موت کا وقت قریب ہے اور اس کے اعمال نامے میں صرف ایک گناہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ وہ جو مرد ہے وہ روغن زیتون کھانے کی خواہش کر رہا ہے، تو میں جا کر وہ روغن زیتون گرا دوں تاکہ اس کے گرنے سے جو اس کے دل میں رنج اور ملال پیدا ہو تو وہ اس کے گناہ کے ساتھ کینسل ہو جائے اور اس کے دنیا میں جو ہے سارے گناہوں کا بدلہ اسے مل جائے۔ تو حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ اسی کا ہی ترجمہ ہے اور اسی کی حقیقت ہے کہ ایک کافر نے جو بھی نیکی کی ہو ذرہ برابر یا چونٹی کے برابر، اس کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، اور جو مومن ہے اس نے کوئی ایک ذرہ برابر گناہ کیا ہو تو اس کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کافر کو پھر دنیا سے ایسے موت دیتے ہیں کہ اس کے اعمال نامے میں کوئی نیکی باقی نہیں ہوتی، اور جو مومن ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی موت دیتے ہیں کہ اس کے اعمال نامے میں کوئی گناہ نہیں رہتا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں محض صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہماری سب سے پہلی پریفرنس جو ہے، ہمارا سب سے پہلا فوکس جو ہے، ہماری سب سے پہلی توجہ جو ہے وہ اسی بات پر ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ تو دنیا داری کے کام، جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا تو ہمارے لیے ایسے ہے جیسے ہم کسی مسافر خانے کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری بس آنے والی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب
ایک شخص اپنی بس کے انتظار میں کسی مسافر خانے میں ویٹنگ ایریا میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ وہاں پہ کیا اپنی آسائش اختیار کرے گا، یا کیا اپنی سہولت اختیار کرے گا، یا اپنے لیے کیا رہن سہن کی جگہ بنائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ یا تھوڑا ٹائم رہنا ہے، میری بس آ جائے گی، میں نے یہاں سے چلا جانا ہے۔ تو دنیا بھی ہمارے لیے ایسے ہی ایک مسافر خانہ، قید خانہ کی تشبیہ دیتی ہیں کہ وہ اس کے برابر ہے۔ ہم نے دنیا میں صرف یہی تھوڑا سا ٹائم گزارنا ہے، ہماری اصل زندگی تو ہماری موت کے بعد ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کریں جو کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔